اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے اعراب کی اقسام سے متعلق ہم سے سوال کیا تھا۔ اعراب لفظی، اعراب تقدیری اور اعراب محلی۔ پہلی بنیادی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ اعراب لفظی یا تقدیری یا اعراب محلی کا مطلب یہ ہے کہ نحو والا اعراب، حرکات کو اعراب نہیں کہا گیا، یہ نحو والا اعراب ہے۔ نحو والے اعراب کا مطلب یہ کہ کلمے کے آخر میں عامل کی وجہ سے ہونے والی تبدیلی، ہونے والی یا نہ ہونے والی تبدیلی، تو وہ جو تبدیلی ہے اس کو اعراب لفظی، تقدیری اور محلی میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عامل جب کسی لفظ پر آتا ہے تو اس میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، وہ اپنا کام پورا کرتا ہے، وہ ہر لفظ میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اب لفظ اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق اس تبدیلی کو شو کر سکتا ہے یا نہیں، اس اعتبار سے الفاظ کی تین کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہیں جو سارے اعراب بڑی آسانی سے اپنے اوپر قبول کر لیتی ہیں اور ان پر اعراب کلیئرلی شو ہو جاتا ہے۔ دوسری وہ ہوتی ہیں کہ جو اعراب قبول کرنا چاہتی ہیں لیکن ان میں مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اعراب کو شو نہیں کر پاتے۔ اور تیسرا وہ ہوتا ہے کہ وہ اعراب کو قبول ہی نہیں کر پاتے، اگر وہ اعراب کو قبول کریں تو ان کی اپنی بنا اور اپنی بناوٹ میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ تین الگ الگ لفظوں کی حیثیات بنتی ہیں۔ عامل نے عمل کیا، اعراب آنا تھا، آنا ہے۔ اب وہ جو اعراب ہے شو ہونے کے اعتبار سے اعراب لفظی بنتا ہے، اعراب تقدیری بنتا ہے اور اعراب محلی بنتا ہے۔ اعراب لفظی وہ ہوتا ہے جس اعراب کا آپ تلفظ کریں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، جس اعراب کا آپ نے تلفظ کر دیا، چاہے وہ حرکت ہے چاہے وہ حرف ہے، جس اعراب کا آپ نے تلفظ کر دیا وہ اعراب باللفظ ہے، اعراب لفظی ہے۔ اس مقام پہ ایک چھوٹا سا شبہ حل کرتا ہوا چلا جاؤں تاکہ آپ کی علم میں ایک اضافہ ہو جائے۔ عام طور پہ طلبہ سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں رأیت مسلمات میں مسلمات کس حالت میں ہے یا اس کا اعراب کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو مسلمات ہے لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب ہے۔ کیوں بھائی لفظاً مجرور کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں اس پہ جر لگا ہوا ہے، یہ غلطی ہوتی ہے، یہ جر نہیں لگا ہوا، اس پر یہ جر نہیں ہے، یہ زیریں ہیں، زیر الگ چیز ہے، جر الگ چیز ہے، ان دونوں میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ ہر زیر جر نہیں ہوتا، ہر جر زیر نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ دونوں جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ جو زیریں لگی ہوئی ہیں یہ جر نہیں ہے۔ آپ نے اسم کے اعراب کی جب اقسام یاد کی ہوں گی تو وہاں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو جمع مؤنث سالم ہوتی ہے اس کی حالت رفعی ضمہ لفظی سے آتی ہے، نصبی کسرہ لفظی سے آتی ہے اور جری بھی کسرہ لفظی سے آتی ہے۔ تو اس کی حالت نصبی کسرہ لفظی سے آتی ہے، یہ اس کا جو نصب ہے یہ لفظاً ہے اور اس پر یہ جو زیر لگا ہے یہ اس کے نصب کی ہی علامت ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور یہ لفظاً اعراب ہے، محلاً نہیں ہے، یہ لفظاً اعراب ہے، آپ نے اس اعراب کا تلفظ کیا ہے۔ ہم نے آپ کو پڑھایا ہی یہ تھا، کتابوں نے آپ کو بتایا ہی یہ تھا کہ جمع مؤنث سالم کی حالت نصبی کسرہ لفظی سے آتی ہے۔ آپ نے کسرہ کا تلفظ کیا تو اٹ مین آپ نے اس کے نصب کا تلفظ کیا، اس کا نصب لفظی ہے۔ جی، اعراب لفظی وہ اعراب ہے جس کا آپ نے تلفظ کیا ہے۔ دوسرا ہے اعراب تقدیری۔ کچھ الفاظ میں ایسا ہوتا ہے کہ اعراب پڑھنا متعذر ہوتا ہے، متعذر مطلب پڑھا ہی نہیں جا سکتا،
پاسبل ہی نہیں، یا پڑھا جا سکتا ہے لیکن مشکل سے پڑھا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتیں قافیہ والوں نے، ہدایت النحو والوں نے لکھی ہیں، متعذر ہو یا مشکل ہو۔ متعذر کہاں ہوتا ہے؟ اس میں مکسور میں، کیونکہ اس میں مکسور کے آخر میں آتا ہے الف۔ آپ جانتے ہیں کہ الف اعراب نہیں قبول کرتا، اگر اس نے اعراب قبول کیا تو الف ہی مر جائے گا، الف کی جگہ پہ وہ حمزہ بن جائے گا۔ خالی ہے تو الف ہے، اس پہ زبر لگی تو یہ حمزہ ہے۔ الف اعراب نہیں قبول کر سکتا، اگر اس پہ اعراب لگا دیا جائے، حرکتیں لگا دی جائیں تو یہ الف حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، الف مر جاتا ہے۔ اس میں مکسور یعنی اعراب قبول کر نہیں سکتا، مشکل ہے، اس کے کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرا ہے مضاف الی یا متکلم۔ بھئی کوئی بھی لفظ جب یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو مجبوری یہ بنتی ہے کہ یہ جو یا ہوتی ہے، یہ یا کہتی ہے میرے پیچھے زیر ہی آنی چاہیے، میں نے زیر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرنا۔ اس زیر کے علاوہ میں نے کوئی بھی اعراب قبول نہیں کرنا۔ یا متکلم اپنے ماقبل کسرہ ہی چاہتی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، لہذا اس کے ماقبل بھی ہمیشہ زیر آئے گا، تو زیر آئے گا تو زبر بھی نہیں، پیش بھی نہیں۔ تو اس صورت میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زیر ہے اس یا کا تقاضا ہے، عامل کا جو اعراب ہے وہ یہاں تقدیری ہو گیا۔ یہ ہے مضاف الی یا متکلم۔ جو آپ 16 قسمیں اسماء معربہ کے اعراب کی یاد کرتے ہیں، اس میں یہ 2 اقسام ہوتی ہیں جن کا اعراب تقدیری ہوتا ہے تینوں حالتوں میں۔ تیسری قسم ہے اسم منقوص۔ یہ وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ہوتا ہے حرف اصلی میں، جیسے قاضی میں ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک صورت نصب والی میں تو اعراب لفظی ہو جاتا ہے، لیکن رفع اور جر والی میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو یا ہے، یا اپنے اوپر کسی حرکت کو قبول نہیں کرتی، اس کو بھاری لگتا ہے، یا پر کوئی بھی حرکت آئے تو اس کو ہٹا دیتی ہے، یہ ساکن ہو جاتی ہے، تو یہ القاضی پڑھا جاتا ہے۔ القاضی، قاضیو نہیں پڑھا جا سکتا، قاضی بھی نہیں پڑھا جا سکتا، قاضیہ بھی قاضیہ پڑھا جائے گا۔ نصب چونکہ خفیف حرکت ہے تو اس کو یہ یا قبول کر لیتی ہے۔ تو یہ 3 اسماء، اس میں مقصور، مضاف الی یا متکلم اور اس میں منقوص، ان میں ہوتا ہے اعراب تقدیری اسماء میں۔ افعال کی بات پھر کبھی کریں گے۔ عام طور پہ افعال میں جو یہ والی گفتگو ہوتی ہے وہ نہ پوچھی جاتی ہے نہ کی جاتی ہے، ہوتی ہے ویسے۔ اعراب محلی، اعراب محلی کیا ہوتا ہے؟ کوئی لفظ کسی بھی کنڈیشن میں ہے، آپ اس کی کنڈیشن چینج کیے بغیر اس کو کسی محل میں فٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر اعراب محل کا آتا ہے۔ یعنی عامل نے ایک محل ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، یعنی دارابا نے بولا بھائی ادھر جو آئے گا وہ فاعل آئے گا، یا میں اور آسان کرتا ہوں مثال تاکہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ کتابتو نے بولا یہاں جو لفظ آنا ہے اس نے مفعول بننا ہے، ٹھیک ہو گئی؟ یہ جگہ مفعول کی ہے، یہ محل مفعول کا ہے۔ اب میں یہ بات کر رہا ہوں اور میں نے یہاں لکھا تھا زید عالم۔ اب میں اس جملے کو ڈیفائن کر رہا ہوں اور میں لکھ رہا ہوں کتبت زید۔ یہ کتبتو نے پیشوں ویشوں کو کچھ نہیں کیا، اس لفظ کو کتبتو نے چیک ہی نہیں کیا۔ کتبتو نے اپنا محل ڈیسائیڈ کیا تھا اور یہ لفظ یہاں سے اٹھایا گیا اور یہاں فٹ کیا گیا، یہاں سے اٹھایا گیا اور یہاں فٹ کر دیا گیا۔ اب اس کا ترجمہ ہے میں نے زیدن لکھا، اس کو زید بھی نہیں پڑھ سکیں گے، اس کا ترجمہ بنے گا میں نے زیدن لکھا ہے۔ سوال مثال کے طور پر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے یہاں پر نصب لگایا ہے، تو میں اس کو بتا رہا ہوں بھائی نصب نہیں لگایا، کتبت زیدن۔ اگر آپ کو لگے کہ میں یہاں سے یہ پیش ہٹا دوں تو مقصد ہی بات کا فوت ہو جائے گا۔ یہ میں نے کیا کیا ہے،
اس لفظ کو ایز اٹ از یہاں سے اٹھایا اور اس محل میں پھینکا، اس پر لگا ہوا ہے پیش، یہ پیش اعراب کا نہیں، اعراب اس محل کا ہے۔ یہ لفظ جو اس پہ زبر زیر یا پیش جو بھی لگا ہوتا، یہ اس کا اعراب نہیں، یہ محل کا ہے۔ مبنیات اس مقام پہ استعمال ہوتے ہیں، جملے اس مقام پہ استعمال ہوتے ہیں، الفاظ جس طرح میں نے یہ لفظ معرب اٹھایا ہے اور اس کو یہاں یوز کر کے دکھایا ہے، یوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جو لفظ بغیر عامل کا اعراب قبول کیے عامل کے محل میں استعمال ہوگا، اس پر اعراب محلی آئے گا۔ اس کو یوں ہی کہا جائے گا یہ محلاً منصوب ہے، یہ محلاً منصوب ہے۔ بسا اوقات لفظاً کوئی عامل آ جاتا ہے، بسا اوقات لفظاً کوئی عامل آ جاتا ہے اور محلاً اس لفظ کا محل کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کفا باللہ، اللہ کافی ہے، با حرف جار ہے، لفظ اللہ اس میں جلالت مجرور ہے، لفظ عامل ہے تو عامل لفظی اپنی پاور رکھتا ہے، اس نے اپنی پاور یوز کی اور اس کو جر دے دیا، لیکن چونکہ یہ لفظ اللہ اس میں جلالت کفا کے فاعل کی جگہ پر ہے، یہ محلاً مرفوع کہلائے گا، یہ محلاً مرفوع کہلائے گا، محلاً مجرور نہیں کہلائے گا۔ تو اعراب محلی، عامل نے جو محل ڈیسائیڈ کیا اس محل میں اگر کوئی لفظ آئے اور اس پر ظاہری اعراب نہ آ رہا ہو، یہ والی صورت نہیں، ظاہری اعراب نہ آ رہا ہو، کوئی اور اس پر حرکتیں لگی ہوں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ محلی اعراب کے ساتھ آیا ہے۔